ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معاذ الحافظات پشاور شان ورثت جماعت عالیہ اول مضمون تفسیر سورہ احزاب۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 21 سے ہے۔ معزز طالبات، ہم پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں واقعہ احزاب پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ غزوہ بنو قریظہ بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ تو یہ جو اس سے پہلے رکوع تھا وہ رکوع بھی اور یہ رکوع بھی، ان دونوں رکوع میں واقعہ احزاب کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ان دونوں رکوع میں یعنی پہلے رکوع میں واقعہ احزاب کا اور دوسرے رکوع میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر بھی ساتھ میں ذکر ہوا ہے، اور ہم یہ دونوں واقعات پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے تھے۔ اب ہم یہاں پر ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، تو ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تحقیق کے ساتھ ہے لکم تم لوگوں کے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ اچھا، لمن اس کے لیے، کان یرجو اللہ کہ جو امید رکھتا ہے اللہ کی، والیوم الآخر اور پچھلے دن کی، وذکر اللہ اور یاد کرتا ہے اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ، ولما رأى المؤمنون اور پھر جب دیکھا مومنوں نے، الاحزاب فوجوں کو، قالوا تو بولے، ھذا ما وعدنا اللہ یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادہم اور نہیں بڑھایا ان کے لیے، الا مگر ایمانا ایمان، و تسلیما اور تابعداری، من المؤمنین رجال ایمان والوں میں سے کتنے مرد ہیں، صدقوا کہ سچ کر کے دکھلایا، ما عاہد اللہ کہ جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، علیہ ان سے، فمنہم بعض ان میں سے، من قضى نحبہ کہ جو پورا کر چکا اپنا ذمہ، ومنہم اور بعض ان میں سے، من ینتظر کہ جو انتظار میں تھا، وما بدلوا اور نہیں بدلا تبدیلا ایک ذرہ بھی، لیجزی اللہ الصادقین تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کا، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقین کو، انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم یا توبہ کر دے، توبہ ڈالے ان کے دلوں پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، ورد اللہ پیر دیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جو کافر تھے، بغیظہم ان کے غصے میں، واپس کر دیا اللہ نے کافروں کو اپنے غصے میں، لم ینالوا خیرا کہ ہاتھ نہیں لگی ان کو کچھ بلائی، وکفی اللہ اور کافی اللہ تعالیٰ، مؤمنین مومنوں کے لیے، القتال مسلمانوں کی لڑائی کے لیے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، وکان اللہ قویا عزیزا اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست و زوراور، وانزل الذین اور اتار دیا الذین ان لوگوں کو، ظاہرہم کہ ان کے پشت پناہ ہوئے تھے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم اور ڈال دیا ان کے دلوں میں، الرعب رعب، فریقا تقتلون کہ کتنوں کو تم نے جان سے مار دیا، وتأسرون فریقا اور کتنوں کو قید کر لیا، وَأَوْرَثَكُمْ اور تم کو وارث بنا دیا، ارضہم ان کی زمینوں کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور ایک زمین، لم تطئوها کہ جس پر نہیں پھیری تم نے اپنی قدمیں، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، قدیراً قدرت والا۔ واقعہ احزاب ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، اور اس میں غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ بھی ہم اس میں پڑھ چکے تھے، لیکن مختصر سی تفسیر اس میں دیکھیں، یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، تو یہاں پر جنگ میں ثابت قدمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ایمان مقتضی ایمان ہونا یہ بیان فرماتے ہیں، تاکہ مومنین کو ہار دلا دی جائے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے مقتضی سے منہ پھیر لیا، اور مخلصین کو بشارت ملے کہ یہ لوگ البتہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو،
اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، یعنی مومن کامل ہو، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شریک رہے تو آپ سے زیادہ کون پیارا ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہ کریں اور اپنی جان بچائیں۔ اور آگے منافقین کے مقابلے میں مومنین مخلصین کا ذکر ہے۔ جب ایمانداروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے کہ جس کی ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ تو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اس احزاب کے دیکھنے سے جو مصدق پیشن گوئی ہے ان کی ایمان اور اطاعت میں ترقی ہو گئی۔ یہ وصف تو سب مومنین میں مشترک ہے اور بعض مومنین میں خاص بھی ہیں، جس کا بیان یہ ہے کہ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس میں سچے اترے۔ اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض مسلمانوں نے وعدہ کیا اور سچے نہیں اترے، بلکہ یہ تقسیم اس بنا پر ہے کہ بعض نے وعدہ ہی نہیں کیا تھا اور بلا عہد ہی ثابت قدم رہے۔ ان معاہدین کے ذکر کی تصریح بالمقابل آیت بالا کے ہیں جو منافقین کے حق میں ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، اور مراد ان معاہدین سے انس بن نضر اور ان کے رفقا ہیں۔ یہ حضرات اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کو افسوس ہوا اور عہد کیا کہ اگر اب کے بعد کوئی جہاد ہو تو اس میں ہماری جان توڑ کر کوشش دیکھ لی جائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ منہ نہیں موڑیں گے، گویا اگرچہ کہ مارے جائیں۔ پھر ان معاہدین میں دو قسمیں ہو گئی۔ بعض تو ان میں وہ ہے کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے، مراد وہ عہد ہے جو مثل نظر کے واجب الایقاع ہے، مطلب یہ کہ شہید ہو چکے اور آخر دم تک منہ نہیں موڑا۔ چنانچہ انس بن نضر احد میں شریک ہو گئے تھے، اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور بعض ان میں سے ان کے ایفا کے آخری اثر شہادت کے مشتاق ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے اور اب تک انہوں نے اس میں ذرا تبدیلی نہیں کی، یعنی اپنے عزم پر قائم ہوئے۔ پس مجموعہ قوم کا دو قسم پر ہیں، ایک منافق جن کا اوپر بیان ہوا اور دوسرے مومنین۔ پھر مومنین کی دو قسمیں ہیں، معاہد اور غیر معاہد، یعنی وعدہ کرنے والے اور غیر معاہدہ یعنی بغیر وعدے کے۔ اور ثبات میں دو قسم دونوں مشترک ہیں، یعنی ثابت قدمی میں دونوں مشترک ہیں۔ پھر معاہد دو قسم پر ہیں، شہید اور منتظر شہادت۔ تو کل چار قسمیں ان آیات میں ذکر ہوئی۔ آگے اس غزوے کی ایک حقیقت بیان کی کہ یہ غزوہ اس لیے ہوا تاکہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء ویتوب علیہم۔ تو یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقین کو چاہے سزا دے یا چاہے ان کو نفاق سے توبہ کی توفیق دے دے، کیونکہ ایسے مصائب میں مخلص اور جو تصنع کرنا والا ہوتا ہے، دکھلاوے والا ہوتا ہے، وہ جدا ہو جاتا ہے اور بعض اپنے حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے توبے کا قبول ہو جانا یہ دور کی بات نہیں، اس میں ترغیب ہے توبہ کی۔ اور یہاں تک اس مجمع اسلام کے اقسام مختلفہ کے حالات تھے۔ آگے کفار مخالفین کی حالات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، تو یہاں سے کافروں کو یعنی مشرکین کو ان کے غصے میں برا ہوا مدینے سے ہٹا دیا۔ کافروں کا ذکر ہے کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہیں ہوئی اور ان کا غصہ برا ہوا تھا، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خود ہی کافی ہو گیا، یعنی کفار کو قتال کی نوبت ہی نہیں آئی کہ پہلے سے دفع ہو گئے۔ اور خفیف سی لڑائی، چھوٹی سی لڑائی متفرق طور پر منفی نہیں ہے، اور اس طرح کافروں کا ہٹا دینا کچھ عجیب نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا زبردست ہے اور اس کو کچھ دشوار نہیں۔ یہ تو مشرکین کا حال ہوا۔ اور دوسرا گروہ مخالفین میں یہود بنو قریظہ کا تھا کہ جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے جن میں وہ محصور تھے نیچے اتار دیے اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ اور غزوہ بنو قریظہ آپ لوگ تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ بناتے ہیں کہ بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا، اور اسی زمین کا بھی تم اپنے علم ازلی میں مالک بنا رکھا ہے جس پر تم نے ابھی قدم تک نہیں رکھا۔ اس میں بشارت ہے فتوحات کا
ان فتوحات کا جو آگے آنے والی ہیں، اور عموماً فتح خیبر کے خصوصاً جو یعنی عام فتوحات کا بھی ذکر ہے اور خاص فتح خیبر کا بھی جو اس سے کچھ بعید ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچے یہ سبق اچھی طرح یاد کریں اور آگے رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔